بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری کے ہم اثر ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا سرچشمہ ہیں، اور با اعتبار کرامات و ریاضات میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجدھار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرنے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور بہت دولت مند تھے، اور دمشق میں سکونت پذیر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے، ندا آئی کہ اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظامی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا، اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہوتا کہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سایہ میں آرام فرما رہے تھے، اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جھل رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا، اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمہ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا، اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں، اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر سمجھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا
کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور پہرہ دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے کے اوپر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے، چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی، چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور، مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا، چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ گندی ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے، لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو آپ گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے بالا تر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورا کا پورا کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے آپ کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔
آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور نہیں کھائی اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی اور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا۔ لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے اور اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے۔ مگر وہاں کھانے سے پہلے ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے آپ نے یہودی میں شامل کر دیا، اور اگر کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہ لوں گا۔ آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور چونکہ مرنے کے قریب تھا اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے وہ بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک بڑا پہاڑ ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی، اور آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے لیے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی صدا یہ لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ میں 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہٰذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہیں جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بدمزہ ہوتا ہے، اور عبادت کم، اس کا علم القلیل، قلب اندھا اور عمر رائے گاں ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید
اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، دنیا ایک روشن دلیل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول رہو۔ اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوئیں۔ اول نعمت سے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور دوسری نعمت پر ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبت تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں، اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ کسی نے آپ سے مرتے وقت وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن صرف اس حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف 1، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔